عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، دنیا جس ترقی کے ساتھ اور انسان سائنس کے مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے جس اونچائی پر پہنچ رہا ہے، لیکن وہاں جا کر کے اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیا تھا، کیا بن چکا ہے، اس کے بننے کے بعد اس کو کس کا شکر ادا کرنا تھا، یہ سب کچھ وہ اپنی انانیت میں، غرور میں یا پھر اپنی ناشکری میں بھول جاتا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز عبد القادر میں وہاں اکیلا نہ تھا کہ نام سے ایک بہترین مضمون لکھے تھے۔ مطالعہ کیا تو لگا کہ اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، تو سوچا کہ وہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں آج کی سیدھی بات میں۔ انہوں نے لکھا کہ پانی کے قطرے سے جو سفر شروع ہو کر سقراط و افلاطون تک منتج ہوتا ہے، اس کی اجمالی تصویر سورۃ الاعلیٰ کے ابتدائی آیات میں کھینچی گئی ہے۔ وہ آیات تقدیر کی بہترین تعبیر ہے۔ میں بھی اس کہانی کا حصہ ہوں۔ حال ہی میں میری کہانی منظر پر آئی، ایک انکہی کہانی جو کہ ہم سب کی کہانی ہے۔ میں جس دور سے گزرا، کروڑوں اربوں انسان اس دور سے گزرے ہیں۔ ابتدائی آفرینش سے صبح قیامت تک ہر انسان ایسی ہی تشکیل پاتا ہے، لیکن میری متجسس طبیعت اس طاقت کی کھوج میں رہی جس نے مجھے اس دنیا میں بھی اکیلا نہ چھوڑا، میری ہر ضرورت پوری کی۔ میں ضعیف تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، والد کا شفیق سایہ نہ تھا، والد کے پیار محبت ایثار کے حامل پر تھے۔ اس کے باوصف کوئی قوت تھی جو ان پر دونوں میں بھی میری نگہبان تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن میں امر کن کو فیکن میں تبدیل ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ شروع میں بس پانی کا ایک قطرہ تھا، میری طرح کے ان گنت قطرے اور بھی تھے، لیکن تخلیق اور تصفیے کے لیے میرا ہی انتخاب ہوا۔ ہاں، اس وقت تک مجھے جو چیز یاد تھی وہ بس وہ وعدہ تھا جو میں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے کیا تھا۔ آپ نے بھی کیا ہے۔ جب اس نے ندا دی تھی الست بربکم، تو میری روح نے شعوری طور پر کہا تھا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، اس سے میں لا علم تھا۔ انڈے سے امتزاج کے بعد مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی۔ میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16 اور یوں جسامت میں بڑھتا گیا۔ ہر 4 مہینے میں ایک اس مرحلے پر آ کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان 3 میں سے ایک تھا جو بچ گیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اب میرے نام بدلتے گئے، الگ الگ طرح کر کے، انتقال مکان کر کے بیزادانی کی جگہ رحم میں جا ٹھہرا۔ ہجرت کے اس مرحلے پر میں سہما ہوا بھی تھا اور متجسس بھی۔ میں خیالوں میں ہی مگن تھا کہ ایک چھلی نے مجھے اوڑھ کر حفاظتی حصار میں لے لیا، اور پھر اس کا نام الگ الگ طرح کے حصے میں جو ہے سائنسی طور پر یاد کیا جانے لگا۔ پناہ گاہ مل گئی تو بھوک ستانے لگی تھی۔ خوراک کی جستجو میں ہی تھا کہ جھلی کے ساتھ ایک بیگ آ ملا جس میں مجھے کھانا، پانی اور آکسیجن ملنے لگی۔ معلوم پڑا کہ اس بیگ کو ایک اور نام ہے جس کو الگ انداز میں سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ میں حیران تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اب تک مجھے وجود میں آئے 4 ہفتے گزر چکے تھے۔ میرے بے نشان و گمنام وجود میں 2 حلقے پڑنے لگے تھے جن کے ذریعے روشنی میرے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا کہ میرا ایک چہرہ بھی ہے۔ میں اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کا سناٹا ہراساں کر رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کیسے دور کروں کہ مجھے دھک دھک کی آواز آنے لگی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگا، اس ساز کا کارساز کون ہے؟ تب میری نظر اپنے سینے پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر سال ہزاروں دل اس مرحلے پر وقت پر نہیں دھڑک پاتے اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی دھڑکن کا ساز بے ربط ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت نظم سے سرگرم تھی، لیکن ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جو میرے ہر خدشے سے آگاہ تھا اور میرے مضطرب و تنہا وجود کو تسلی بخش رہا تھا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا
اور میری جسامت چاول کے ایک دانے میں جتنی ہو چکی تھی۔ سلسلہ روز و شب جاری تھا۔ اگلے 1 مہینے میں میرے وجود میں 2 چھوٹے چھوٹے بازو اور ٹانگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرا دماغ بھی خلق ہوا۔ میں سوچ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اس احساس کو یاد رکھ سکتا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو میرے پاس دماغ تھا، دل تھا، معدہ تھا، آنتیں تھیں۔ میں کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، سون سکتا تھا۔ میں خوش تھا اور شدید حیران بھی کہ کیونکہ اس مقام پر آ کر لا تعداد دماغوں اور اعصاب میں کمی رہ جاتی ہے۔ میں بہت نہال تھا۔ میرا نام بدل کر فیٹس ہو گیا تھا۔ اگلے 2 مہینوں میں میرے ہاتھ، انگلیاں، جگر، گردے، کان اور منہ سب مکمل ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اپنے اس گھر جس کا نام یوٹرس تھا، اس میں کبھی ادھر تیرتا اور کبھی ادھر گھومتا تھا، لیکن ایک الجھن تھی، ایک کسک موجود تھی، کیونکہ ابھی تک مجھے اس کرشمہ ساز کا تعارف نہیں تھا جو میرے وجود کی انجینئرنگ کر رہا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے، وقت محو سفر تھا اور اپنے انمٹ نشان میرے پورے وجود پر ڈال رہا تھا۔ میں توانا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ شرارت میں کبھی اپنے اس ننھے گھر کی ایک دیوار کو ٹکر مارتا، کبھی دوسری طرف پلٹی کھاتا۔ جب بھی میں ان شوقیوں میں مست ہوتا تو مجھے ہر باہر سے کسی کے خوش ہونے اور ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری یہ شرارتیں کسی کو بہت لبھا رہی ہوں۔ میرا وجود انگڑائی لے رہا تھا، احساس توانا ہو رہے تھے، پلکیں، ناخن، بھویں اور سر کے بال اپنی اپنی جگہ لے رہے تھے، حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچ رہا تھا، رگوں میں خون تیر رہا تھا۔ مجھ میں اب یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھے سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میرا گھر جہاں میں نے 9 مہینے گزارے مجھ سے بچھڑنے والا تھا۔ میں بادل ناخواستہ اسے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے خوف زدہ تھا اور پرجوش بھی۔ میرے گرد جھلی سکڑنے لگی تھی، پانی کم ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھے خدا حافظ کہہ رہے ہوں۔ میں بھی اشک بار آنکھوں سے ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلک جھپکتے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں مینچ لی اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کے گود میں پایا۔ میں گھبرایا، جی بھر کر رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ ناظرین گرامی، سورج نے اپنی کرنیں سمیٹ کر دن کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریکی پرسکون چادر بچھانے لگی ہے۔ تھکا ہارا دن چادر لیے اونگ رہا ہے۔ ٹھنڈی رات میں آسمان پر تارے بادل کے ٹکروں سے آنکھ مچھولی کھیل رہے ہیں۔ چاند اشاروں ہی اشاروں میں کچھ بول رہا ہے۔ میں اس گھر سے اس گھر منتقل ہو چکا تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں خوش قسمت مضغہ یعنی گوشت ہوں، کیونکہ اس مرحلے پر پہنچ کر کئی وجود زیست کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ میں ابھی اس سوچ میں تھا کہ کہاں ہے میرا خالق، کون ہے میرا مالک، کس کی تخلیق کا ہے یہ انداز، وہ کون ہے جو تنہائی کی راتوں میں میرا سہارا تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسرور سے آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا۔ وہ اللہ ہی تھا جس نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اس تاریکی میں میری خوراک کا سامان کر دیا تھا، جس نے مجھے اعضاء بخشے، دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے تخلیق کیے تاکہ میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے مجھے آنکھیں عطا کی، آنکھوں میں بصارت اور بصارت میں خود کو ظاہر کیا۔ ڈاکٹر بول رہے تھے کہ میرے اشک میرے وجود اور زندگی کی علامت ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ پیدا تو میں 9 ماہ قبل ہی ہوا تھا، اور میرا یہ رونا اس رب کا شکرانہ تھا جو الست بربکم سے لے کر پانی کے ایک بوند تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک ان 3 پردوں میں ایک ایک مرحلے پر میرا کارساز، میرا ساتھی بنا رہا تھا۔ وہ تمہاری تخلیق تمہارے ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ یہ روم کی قرآن میں روم کی جو سورت ہے اس کا ترجمہ ہے، نمبر 6 آیت ہے۔ یہ میری کائنات کی روداد ہے، یہ خاک کا ذرہ کہ جس نے اس دشت سے گزر کر پہلے سارے بھید پائے۔ ان 3 پردوں سے نکل کر یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ یہاں کا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، بس ایک رات کا ٹھہرنا ہے اور مسافروں کے لیے سرائے غنیمت ہے۔ دل پرسکون تھا، سراپا شکر تھا، ایک پہچان تھی، 14 انچ جسامت، 4 کلو وزن۔ میرے والد میری تحنیک فرما رہے تھے، مٹھاس کی حسن زبان کا ذائقہ تبدیل کر دیا تھا۔ 3 دن بعد والد محترم نے، جو کہ اپنے قلم کی ازلی پیاس بھیجا کر میری کہانی سپرد قلم کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، میرا نام اسد عبدالہادی بن امتیاز عبدالقادر تجویز کیا۔ ناظرین گرامی، کتنی بہترین انداز میں
انہوں نے ان تمام مرحلوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ 9 ماہ جس خالق نے آپ کو ماں کی جھلی میں رکھ کر کے پیدا کیا، آپ کے پیدا ہونے کے بعد کیسے وہ آپ کو بھول سکتا ہے؟ دراصل انسان ہی ناشکرا ہے، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے اس کے خالق، اس کے مالک اور اس کے رازق ہونے کا اعتراف کیا، لیکن دنیا میں آتے ہی بھول گیا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیدھی بات کہتا ہے، پتے کا نام اس کا ہے، رہو مل جل کے دنیا میں، یہی پیغام اس کا ہے۔ وطن کو جوڑ کے رکھنا، یہی تو کام اس کا ہے۔ بڑی شے آدمیت ہے، پیام عام اس کا ہے۔ گلے ریحاں کی خوشبو ہے، تیرے افکار سیدھی بات۔